السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 415 سے پڑھیں گے اور سورہ زمر کی آیت نمبر جہاں 19 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ 18 جہاں لکھا ہوا ہے انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے۔ اور جولائی کی آج 20 تاریخ ہے 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين۔ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، پس وہ شخص، وہ قوم، وہ جماعت، وہ گروہ جن کے خلاف اللہ کا فیصلہ، عذاب و سزا والا فیصلہ سچ ثابت ہو چکا، افأنت تنقذ من فی النار، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں چلا جائے یا آگ بارہ، لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ جو ڈرے اپنے رب سے، لہم غرف من فوقها، جن کے لیے بالا خانے ہوں گے، من فوقها غرف مبنیہ، ان کے اوپر بھی بنے ہوئی عمارتیں بالا خانے ہوں گے، یعنی طے بطے ان کی بلڈنگیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے لیے نہریں بہتی ہوں گی، وعد اللہ، یہ اللہ کا کیا ہوا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ الميعاد، اللہ تعالیٰ اپنے عہد و پیمان کی مخالفت نہیں کرے۔ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فسلكه ينابيع، پھر اس نے چلا لیے چشمے فی الارض زمین،
پانی کے ذریعے زمین میں پانی کو طلب کیا تو پھر وہاں سے چشمے جائیں. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوان، پھر اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اس پانی کے ذریعے مختلف زراعت طبقات کھیتی، مختلفا الوان جن کی رنگتیں بھی مختلف ہوتی ہے. ثم یہیج فترا مصفرا، تو آپ دیکھتے ہیں پھر وہ پک جاتی ہے، پھر وہ پیلی پڑ جاتی ہے. پک جانے کے بعد ظاہر ہے اس کی حالت ایسے ہوتی ہے. ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اس کو چورا چورا کر دے. یہ زندگی کی مثال دی ہے، انشاءاللہ اس کی بات کریں. ان فی ذلک لذکری لکل الباب، یقیناً اس مثال میں، اس ارشاد و فرمان میں نصیحت ہے عقل والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کا بھلا وہ شخص جو کھول دیا ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اسلام کے احکامات کو قبول کرنے کے لیے، جس کا شرح صدر ہو چکا ہو. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ بندہ اپنے رب کی طرف سے نور ہدایت پر ہو، نور بصیرت پر ہو. تو کیا ہو اللہ کی اتنی شان ہے. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، بس ہلاکت اور تباہی لوگوں کے لیے سخت ہو چکے ہیں دن کے دن جن کے دل اللہ کی یاد سے، ذکر اللہ سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، تذکری بھی ہے، قرآن بھی ہے، احکامات بھی. اولئک فی ضلال مبین، وہ سب لوگ بڑی واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اس کی ہدایت یافتہ ہونے کے کوئی نشان قریب قریب ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے بہترین بات نازل فرمائی، قرآن مجید ہے. کتابا متشابہا مثانی، یہ ایسی کتاب ہے ملتے جلتے احکامات ہیں اور پھر دہرائے جانے والے احکامات ہیں. اس کی شرح کریں گے اس کو پڑھنے سننے سے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے جلدوں، جلود ان کے چمڑے، یخشون ربہم جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہیبت طاری ہو جاتی ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے چمڑے بھی، ان کے دل بھی اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے ذکر و فکر کے لیے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی دی گئی ہدایت. یہدی بہ من یشاء، اللہ یہ ہدایت رہنمائی فرما دیتے ہیں جس کو اللہ اس کے قابل سمجھتے ہیں، چاہتے ہیں. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، گمراہ قرار دے دے، فیصلہ اس کی خلاف ہو جائے. وما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہادی، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا، کوئی پیر فقیر نہیں ہوگا، اس کو کوئی بھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ ایسی صورتحال سے ہم کو محفوظ رکھنا. حضرات، اللہ رب العزت بااختیار ذات ہے، باقی سب محتاج ہے. ایک مسئلہ ہے میرے جنشین کا، اس مسئلے کو نہ سمجھ کر بڑی دنیا گمراہ ہوئی. وہ کسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، کسی کو حاجی روا سمجھتا ہے، کسی کو سفارشی سمجھتا ہے، کسی کو کہتا ہے جی یہ ذات اللہ کا معنی کرو گے حاصل ہے. ایک پہنچی سرکار، اس ترجمے کی ہمیں نہیں سمجھ آئی. پہنچی سرکار کا مطلب ہے سب سے زیادہ شان عظمت اللہ نے انبیاء کو دی ہے، انبیاء میں سے رسولوں کو دی ہے، رسولوں پہ اولو العزم رسولوں کو دی ہے، ان میں سب سے زیادہ فقیر حضرت محمد رسول اللہ کو دی ہے. اس کا مطلب ہے انسانوں کے جنس اور اس سے جو حضرت آدم علیہ السلام کی برادری ہے اور انبیاء کرام کی جو شان عظمت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ان میں سب سے زیادہ فائد نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ ہے. تو ان کے بارے میں آج اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو. میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں جناب، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص، وہ جماعت، وہ قوم، وہ پارٹی، وہ نسل جن کے خلاف عذاب کی بات فائنل ہو چکی ہو کہ یہ واجب ہے، یعنی مجرم اور واجب السزا ہے،
اللہ ان کا ناراض ہے، یہ گمراہ ہے اور یہ پاس ہونے والی شخصیات نہیں۔ یہ ہے خلاصہ کلام۔ جس قوم، فرد، برد اور قوموں، جنسوں کے خلاف یہ بات ہو چکی ہو ثابت، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عادل ذات ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بھلا ایک مجھے دیر میں ایک بات آئی ہے، یہ جا کر سننے والی بات، یہ کل سوال کیا مجھ سے کسی نے، اور وہ باہر کے ملک سے سوال آیا۔ ایک بات کی حضرت سمجھ نہیں آتی کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکھ دیا ہے، تقدیر لکھ دی ہے، یہ بات ہوگا، یہ فعل ہوگا، یہ جلدی ہے، یہ ابھی ہے، اس کو اتنا رزق ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، اس کو بیٹے ملیں گے، اس کو بیٹی، یہ لکھا ہوا ہے تقدیر میں، تو اب عمل کس بنیاد پہ کریں؟ اب ہماری کاوشیں کیا ہیں؟ وہ لکھا ہوا ہے بات ہو جائے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا یہی مسئلہ ہے جو اللہ نبی مکرم نے ارشاد فرمایا تھا، تقدیر کا مسئلہ سمجھنا مشکل ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے کے بغیر بندہ مومن بھی نہیں ہوتا۔ اب تقدیر کو سمجھنا کیا ہے؟ تقدیر کا لفظ جو ہے ایسٹیمیٹ کوئی بولتے ہیں، کان امر اللہ قدر مقدورا، اللہ کے سارے کام، اللہ کے سارے جو اندازے ہیں، جو تخمینے ہیں، سارے فائنل ہیں، اس کے اندر دو رائے، دو باتیں نہیں ہیں، چلو یہ ہو جائے گا اور چلو یہ ہو جائے گا۔ جیسا پیری لائن کا اللہ منڈا نہ کڑی بڑھتے گئی، بہن ممکن ہے نہ کڑی ہوگی نہ منڈا ہوگا، تیسری جائز ہوگی، یہ بھی ممکن ہے نا۔ اللہ نے قرآن فرمایا مخلق بغیر مخلق، کامل خلق کو بھی بنا سکتا ہوں، ناقص خلق کو بھی بنا سکتا ہوں، اور یہ میرے اختیار کی بات ہے، انگلیاں 5 ہیں، انگلیاں 6 بنا۔ اصل مسئلہ کیا ہے جو سمجھنا ہے، جو باریک بات ہے، یہ نہیں ہے جو کچھ اللہ نے لکھا ہوا ہے ہم نے وہ کرنا ہے، بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے لکھا۔ باریک سی بات ہے، سمجھ آئیں گی تو نہیں، کرنا آگے تو میرے پاس پھر آ جانا انشاءاللہ بات کی کوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی مسئلہ کسی نے پوچھا، ما فہم تو مسئلہ تقدیر، تقدیر کی بات اور مسئلہ میری فہم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ علی مرتضیٰ جانتے ہو نا کون ہے؟ رسول پاک کے چچا زاد بھائی ہے، داماد ہیں، حسنین کے ابا ہیں، حضرت فاطمہ کے خامد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، قطعی جنتی ہیں، سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے۔ اس سے یعنی ان سے پوچھا کسی بندے نے، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، آپ نے فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، تو نے کام اٹھا لی، اب فرمایا دوسری اٹھاؤ، وہ کہتا جی بس ہوگی دوسری، اگر یہ اٹھا کے رکھو تو دوسری نہیں اٹھائی جائے۔ تو آپ نے فرمایا تمہیں اختیار مل گیا نا اٹھانے کا؟ ہاں جی، تو اٹھا دے گا۔ میں نے کہا تھا یہ اٹھاؤ یہ اٹھاؤ، اپنی مرضی سے اٹھائیں گے، یہ لکھا ہوا تھا کہ اس کو جب اختیار ملنا ہے تو دائیں پاؤں اٹھانا ہے، جب اٹھا لینا ہے تو دوسرا نہیں اٹھایا جانا۔ یہ تو آپ کا اختیار میں ہے کہ آج گوبھی گوشت کھانا ہے یا مٹن کھانا ہے یا گوبھی کھانی ہے یا اور مصیبت کرنی ہے، تو نکالنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں، کھانے کا سلیکٹ کرنے کا اختیار ہے، لیکن باہر نظام ہضم کو درست کر کے دونوں راستوں سے نکالنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے۔ لہذا جو تم نے کرنا تھا، بولنا تھا، کہنا تھا، اس کی بنیاد پہ اللہ نے لکھا ہوا ہے، ان کو سمجھایا جائے گا یہ نہیں مانیں گے، نبی آئیں گے نہیں مانیں گے، موضوعات اٹھائیں گے نہیں مانیں گے، لہذا اللہ نے فیصلہ کیا ہے ان بدماشوں میں جہنم لے جانے کے بارے میں، جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا اللہ کے علم محیط کی بنیاد پہ، ان کے متعلق اللہ نے فرمایا اب انت تم کو جو من فی النار، نبی مکرم ان کو جو جہنم میں چلے گئے، مجرم قرار دے دیے گئے، میں نے جہنم میں داخل کر دیا، آپ ان کو بچا لو گے۔ جو رسول پاک نے بچا سکتے تو وہ کون ہے، اور کلندر کون ہے، وسیع ہے، کون ہے، اس کا نام ہے۔ اب پیری فکیری لائن والے جتنے مرد مرد کرتے ہیں تو پوچھو کون ہے وہ، یہ سوال کیا گیا۔ اب انت تم کے بن کے جہنمیوں کو جن کے خلاف اللہ کا فیصلہ اور عادلانہ نظام کرنے کے بعد، اس کا فیصلے کے بعد جو جہنم میں چلے گئے، ہم ان کو بچا لو؟ نہیں، قتل نہیں بچا سکتے۔
بلکہ شاید آپ کے لمبے میں ہونا چاہیے۔ آپ کے چچا سردار ابو طالب قریب المرگ تھے، حضرت علی صاحب کے والد تھے، لیکن ایمان کی دولت سے محروم بنے ہیں۔ صحیح بخاری امت کا اتفاق ہے، لیکن مولانا طاہر القادری اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، ان کا درد تحقیق ان کی جیتے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، تو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جب نبی پاک نے کہا یا میں قل لا الہ الا اللہ، چچا کلمہ پڑھ لو میری دعوت رسالت کو مان کر، تو چچے نے جواب دیا تھا، وہ چچا چودھری بھی تھا، شاعر بھی تھا، اپنے دور کا معتبر شخصیت بھی تھا۔ اس نے کہا محمد صاحب سنو، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ الدِّينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنَ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، محمد صاحب میں جانتا ہوں ساری دنیا کے ادیان کو جمع کیا جائے تو سب سے بہتر اچھا دین دین محمد ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ لولا الملامت او شنار المصفا، اگر کانوں کا ڈر، ملامتوں کا ڈر اور گشت بازیوں کا اگر ڈر نہ ہوتا تو میں سارا کو چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیتا۔ اب خطرہ یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ساری زندگی اپنے آبا کے دین پہ رہا، مرنے سے پہلے آبا کے دین کو چھوڑا، یہ محمد کو قبول کر لیا، یہ تانے میں برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا میں اپنے آبا کے دین پر مر رہا ہوں، تیرے دین پر نہیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث کی بہت بہترین کتاب کے اندر تفصیل موجود ہے۔ اس نے جواب دے دیا اور مر گئے۔ نبی کریم بڑے افسردہ حالت میں باہر نکلنے اور سامنے جبرائیل کھڑے، جبرائیل میں نے فرمایا ارسلنی ربی، مجھے میرے رب نے بھیجا، سن لو پیغام ربانی، سنو کیا ہے پیغام؟ یہ ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ نے فرمایا سونے ہوں ہدایت اس کو ملے گی جس کو میں چاہوں گا، ضروری نہیں تم چاہو یا نہ چاہو، میری مشیت، میرا علم محیط، میرا جو معاملہ ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں، اس کو ملے گی ہدایت، باقی سارے بارے کہ آپ اور تو اور میں یہ نبی سرکاریں ہیں تو یہ وہ کیا کریں؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیت کا نقشہ دے میرے سے فرمائیں، لیکن سادی سی بات ہے، اللہ کی زندگی اللہ سے ڈر گئے، گناہوں سے بچ گئے، سادی زندگی، ایمان، صداقت، شرافت کی زندگی گزاری، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، پہلے بھی بلڈنگیں قبریں، پھر اوپر قبریں، پھر بالا خانے، چوارے بنائے ہم نے، کچھ سارے سونے کے، کچھ سارے چاندی کے، کچھ سونے چاندی کے بنا کے، نہریں چلا کے، باغ بنا کے ہم نے محفوظ رکھا ہے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا کے۔ ادھر یہ بات ہے، ادھر وہ بات ہے، میرا خیال آپ کے علم میں ہوگا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی وہ یہ کون ہے؟ یہ قریشی عشرہ مبشرہ ہیں اور اپنے دور کے کروڑ پتی ہیں۔ غزوہ تبوک کے سامان میں جو انہوں نے گفٹ دیا تھا تقریب 5.5 کلو سونا بنتا ہے، 5.5 کلو سونا، یہ انہوں نے اس غزوہ تبوک کے سلسلے 30,000 کا لشکر تھا، اس کی تیاری کے لیے حضرت عبد الرحمن نے وقف کیا تھا۔ اور رسالت ماہ کی رحلت کے بعد انہوں نے جو باغ وقف کیا تھا مطہرات کے لیے تقریباً 70 کروڑ کا بنتا ہے۔ اتنی بڑی مالدار شخصیت اور اتنے پیارے رسول پاک کے ڈاکٹر معاشرہ جنہوں نے اپنے باجی کا رشتہ حضرت بلال میں کیا۔ حضرت بلال نہ ہاشمی ہے، نہ قریشی ہے، نہ کباب باغ ہے، نہ زمین ہے، نہ مکان ہے، نہ دکان ہے، کوئی ساز و سامان نہیں، لیکن اگر ہے تو محبت رسول اور عشق رسول میں ایسے جچے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا تھا جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ حبشی بلال نو جس ویکھے میرے ساتھ۔ سید الانبیاء نے فرمایا تھا، صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اے بلال صاحب بتاؤ اخبرنی ارجع عملی کا منذ اسلم، صحیح بخاری کی عبارت ہے یہ، بلال صاحب جب سے مسلمان ہوئے ہو تیری اسلام کی زندگی اس دنیا میں تیرا پسندیدہ وظیفہ عمل کیا ہے؟ وہ محبتوں سے رونے لگ گئے۔ امام الانبیاء میرے سے پوچھتے آپ تو میں خادم ہوں، ڈاکٹر ہوں اور امتی ہوں، کیا میری حیثیت بنتی ہے رسالت اللہ کے سامنے؟ سرکار نے فرمایا نہیں بلال بتا،
میں نے تیرا محل جو رب نے بتا دیا نا، تو چلتا ادھر ہے، تیرے چلنے کی آوازیں میں نے سنی ہے. یہ ہے کمائی، یہ ہے وہ نتیجہ، یہ ہے کامرانیاں. یہ اللہ نے فرمایا یار تو وہ کیا کہتے ہیں، جو میں یہ مقام کر لیا تو بال تو بن گئے، کوٹھیاں تو بن گئی، محل تو بنا دیا ہم نے، اور بنے ہوئے انشاءاللہ. فرمایا تجری من تحتها الانہار، بڑی شاندار نہریں بہتی ہوگی، باغات ہوں گے. وعد اللہ، فرمائی اللہ کا وعدہ ہے، ایک مثال کا وعدہ نہیں، اللہ کا میں نے پیغام دینا، میرے اللہ نے وعدہ کیا، رسول کو بتایا، رسول پاک امت کو بتایا، میری جو دین آپ کو پیغام سنا. اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ نے ہمیں کبھی وعدے خلاف نہیں کیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. جب اہل ایمان خوش نصیب جنت میں جائیں گے، اور دعا کرو ہم بھی سارے انشاءاللہ. اللہ تیری توفیق سے، تیری رحمت سے، تیری مہربانیوں سے، تیری شفقت سے ہم لوگ بھی انشاءاللہ تیرے فیصلوں سے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. جب وہ جنت میں جائیں گے ہم سب انشاءاللہ، تو وہ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء. اللہ ہم تیری تعریفات کرتے ہیں، جو تو نے ہم سے وعدے کیے سارے سچے نکلے. صدقنا وعدہ، اپنے وعدوں کو سچ ثابت کر دیا، اور اللہ نے ہم کو جنت کی سرزمین کا وارث ہی بنا دیا. اور اس نے کہا ساری زمین تمہاری علاقے جس سے دل کا موجود ہو. یہ قرآن کے الفاظ ہیں صاحب، قرآن مجید کے الفاظ. ایک اور ٹیم بولے گی جنتی، وہ کہے گی الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. وہ کہیں گے اللہ ہم جنت میں آئے ہیں، تیری توفیق سے آئے ہیں، تیری مہربانیوں سے آئے ہیں. اللہ تو نے تندرستیاں دی، توفیق دی، شوق پیدا کیا، ہم نے وقت نکالے، فیکٹریاں بند کی، تجارتوں کے برکت بند کیے، ہم درویشی لائن میں قرآن سنتے رہے، پڑھتے رہے، سمجھتے رہے. اللہ یہ اگر تو توفیق نہ دیتا ہم ادھر آ ہی نہیں سکتے. تو یہی وہ مسئلہ ہے، اس میں اپنی پھڑ والی بات کوئی نہیں ہے. وہی بات ہے جو بندہ ڈر گیا محبت اللہ کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اس کو دورے باغات ملیں گے، اللہ کی یاریاں دوستیاں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک آسمان بنا کے چھپا کے رکھا ہوا. تو یہ قرآن کی آیت ہے. اور حدیث شریف کے الفاظ کے سید الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے انعامات، جنت کی بہاریں، جنت کے مزے، اور اس کے سارے جو اللہ تعالیٰ نے انعامات اور سب سلسلہ بنایا ہے. ارشاد ہوتا ہے مادہ کسی کان نے آج تک سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی بندے کے دل پر کچھ تصورات کی دنیا میں بھی معیار نہیں آیا جو معیار اللہ نے بنا کے سنوار کے چھپا کے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے. یہ قرآن و حدیث کے بیانات ہیں، اور اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا پاک پیغمبر زبان رسالت بھی سچی ہے، یہ نوید مسرت ہے. اللہ کرے ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اب بیان کیا جا رہا ہے. اور یار غور تو کرو، جہاں رہ رہے ہو، جس زمین پر رہتے ہو، جس آسمان کے نیچے رہتے ہو، جو پھل کھاتے ہو، منڈیاں دیکھو بڑی بڑی ہیں، میں تمہارے لیے سارا کچھ بنایا. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اور اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، اس کو رحمت بھی بنا دیتا ہے، زحمت بھی بنا دیتا ہے، اس کو ویران بھی کر دیتے ہیں، اس کو غرق بھی کر دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں چکوال کا کیا حال ہے، جیلم کا کیا حال ہے، پنڈی کا کیا حال ہے. مختلف علاقے تباہی بربادی کے کناروں پہ کھڑے ہیں، ڈیم بڑے بڑے ہیں، اچھل رہے ہیں پانی سے. کہاں سے آیا پانی؟ یہ مثال فصل کا ہو جرابیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے. تتے پانی والا چشمہ دیکھ گا، ابلتا پانی آ رہا ہے، کوئی ٹھنڈا پانی آ رہا ہے، کوئی گرم پانی نکل رہا ہے. دروازے چلانے والا ہڈا بہت کم ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے اختیار سے، میرے ارشادات کے بعد ہم طرح طرح کی انگوریاں، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں ہم اگاتے ہیں. منڈیاں بڑی بڑی، آلو کا رنگ دیکھو، چکندر کا رنگ دیکھو، خوبانیوں کا رنگ دیکھو، انگور کا رنگ دیکھو، ادھر بینگن کا رنگ دیکھو.
سبحان اللہ. ادھر میٹھے کا رنگ دیکھو، گرمے کا رنگ دیکھو، گاجر مولی کا رنگ دیکھو. اللہ میرے یہاں تیری قدرت پہ قربان جاؤں، اگر کسی نے یہ چیز سمجھ لی وہ شرک کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے فرمایا وہ ظالمو تمہیں سمجھ نہیں آئی، کبھی تم نے مور کے پروں کا ڈیزائن رکھا کبھی؟ وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے، ویرانوں میں رہتا ہے، اور ہر سال اپنے وہ پر گرا دیتا ہے، لیکن اگلے جو اگتے ہیں اسی ڈیزائن کے کلر سکیم والے اگتے ہیں. کون اگاتا ہے؟ پہاڑ، اس کے اندر پہاڑ. فرمایا غرابی و سود، بڑے سیاہ پتھر بھی ہیں، سبز بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، اور ان کا لہریے بھی ہیں. فرمایا یہ سارا کچھ میں کرتا ہوں تمہارے سمجھایا، اور کسی طرح تو سمجھ آ جائے تمہیں. شہد کی مکھیاں لگی ہوئی ہیں، وہ تیرے لیے شہد بنا رہی ہیں. سلسلے سارے جانی جان. ایک پھل تھوڑا سا کم ہوتا ہے، دوسرا منڈی میں پہلے آ جاتا ہے، وہ ختم ہونے لگتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے. فرمایا لگاتار میں تیرے لیے بنا رہا ہوں تاکہ تم میرا وعدہ پورا ہو جائے. وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ میں نے بنایا سونے تیرے لیے بنایا، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا. یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. تو اگر ہے تو کس کے لیے ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اور میری عبادت کر، اور عشاء کی نماز پڑھ، اور فجر کی نماز پڑھ، تہجد کا ثواب میرے سے لے. صبح نماز پڑھ، ذکر کر، 2 نفل پڑھ، حج عمرے کا ثواب لے. جمعہ دن پہلے آج نفل پڑھ، امام کے بعد بیٹھ اونٹ کی قربانی کا ثواب لے. ماں باپ کو پیار سے دیکھ لیں، حج عمرے کا ثواب لے. اب یہ تو بہانے ہی لگے. اب بخود سے نصیب وہ جو لے گئے. تو اسی لیے وہ قرآن کے الفاظ ہیں، جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا، جو کچھ نہیں کخ نہیں کیا، تو کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، اللہ ہماری بدنصیبیاں غالب آ گئی، ہم تو لٹ کے مر گئے، ہم نے کخ نہیں کیا، سارے ویرانے ہو گئے. بشیر آئے، نذیر آئے، برساتیں برستی رہیں، نور برستا رہا، ہم اجڑ گئے، ہم نے کخ نہیں کمایا. یہی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے. سنو، مختلف الوان، ثم یہی جو کھیتی پک جاتی ہے، فترہ مسا پیلی پڑ جاتی ہے، ثم یجن حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. فرمایا تیری زندگی مثال ہے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی. کیا فرمایا؟ انما حیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. فرمایا تم بھلے پیدا ہو گئے، چیختے رہے، چلاتے رہے، رینگتے رہے، چلتے رہے، جوان ہو گئے، گبرو ہو گئے، پھر بال بچہ ہو گیا، پھر بعد چلے گئے امریکہ، امریکہ، آسٹریلیا، جرمن، پیسے بڑے آ گئے، کاریں کوٹیاں بن گئی، پھر بزرگ ہو گئے، کوبڑے ہو گئے، پھر بہت ہو گئے. کلمہ شہادت بڑے قبرستان میں 4 بجے گرا دیں. یہی مثال. فرمایا یہ کھیتی ہے، کونپل نکلی، پھر پودا بنا، تنا بنا، پھل لگے، پھول لگے، کٹائی ہو گئی، چورا ہو گیا، توڑی ہو گئی، دانے لگ ہو گئے. اعلموا انما الحیات الدنیا، تو شاعر نے یہی کہا تھا نا، ولدت قومک یا ابن آدم باغیا والناس حولک یضحکون سرورا. اوے انسان ابن آدم، جیسے تیری ماں نے جنم لیا تو چیخے مارتا روتا ہوا آیا تھا، پیدا ہوئے ہو، تیرے گھر والے تیرے ذکر کا خوشی منا، کوئی کیا بیٹا ملا، کوئی پوتا ملا، دھاسا ملا، جو رشتے ہیں، نعرے مارے، لڈو، کوئی ادھر لڈو، مٹھائیاں، حلوے منڈے. فرمایا فَجْهَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِلَىٰ بَدَوْ لِيَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. کوشش ایسی کر جب تیری موت کا وقت آئے تو خوشی خوشی اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہو، تیری فراق میں دنیا روئے. یہ نہ ہو کہ لوگ مر گیا، جان چھوڑ گئی، بے دنیا سے چلا گیا. قرآن نے وہ بھی مثال دی ہے. فرعون غرق ہوئے، اللہ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، نہ زمین روئی نہ آسمان رویا، نہ زمین والوں کو افسوس ہوا نہ آسمان والوں کو افسوس. حضرات یہ چیزیں ہیں. فرمایا ان فی ذلک لذکریٰ، اس مثال میں، اس واعظ میں، اس بیان میں عقل والوں کی نصیحت موجود ہے. پھر ایک اور مثال دی، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس بندے کا سینہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کے نور ہدایت کے لیے، اللہ کی الوہیت کے لیے، رسول پاک کی نبوت کے لیے
قرآن کی صداقت کے لیے، صحابہ اہل بیت کی محبت کے لیے سینہ کھول دیا ہو. اللہ اکبر. فہو علی نور من ربہ، پھر اپنے نور پر قائم ہے. وہ کہتا ہے میں سچ قائم ہوں، بڑا اللہ الہ ہے، پوچھنا اللہ کو ہے، پوچھنا رسول پاک سے ہے. رسول پاک کی صداقت کو مانتا ہے، قرآن کی صداقت کو مانتا ہے، صدیق اکبر کی شرافت کو مانتا ہے، حضرت عثمان کی حیا کو مانتا ہے، جناب عائشہ صدیقہ کی صدیقیت کو مانتا ہے، جناب معاویہ کے رشتے کو مانتا ہے. ہادین مہدیان، رسول نے فرمایا ہادی بنا مہدی بنا، اس پر ایمان رکھتا ہے، نور بصیرت پر قائم ہے. فرمایا اس بندے کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دوسرا کلندر کا فبین القاسیۃ قلوبہم ذکر اللہ، یعنی کہ دل پتھر ہو گئے، نہ قرآن کا اثر، نہ حدیث کا اثر، نہ جمعہ کا اثر، نہ درس کا اثر، نہ دنیا کو دیکھ کر کسی کی لاش اور بیعت کا اثر، نہ کسی طوفان کا اثر. وہ سب کلندر اسی طرح پہن رہے ہیں، کسی شے کا اثر. یہ بھی کیا اس کا یہ برابر ہو جائے گا؟ یہ تو پتھر ہے. تو چٹانوں پتھروں سے کبھی چشمے جاری ہوئے؟ کبھی نہیں ہوئے. تو یہ مثال دی اللہ تعالیٰ، اولئک فی ضلال، یہ سب گمراہ پڑے ہوئے، ان کو کچھ نہیں ملے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اور میں سب سے خوبصورت بات قرآن کی صورت میں ہے، ایسی کتاب ہے متشابہا جس کی باتیں ملتی جلتی ہیں. اس قرآن کے اس بارے میں بھی بحث ہے، آخرے میں بھی بات ہے، تیسرے پارے میں بات ہے، چوتھے پارے میں بات ہے، دہرائی جا رہی ہے. کیا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. یہ کئی بار اللہ نے فرمایا ایمان والے ہو تے عمل صالح کرو تو انہیں جنت ملے گی. کئی بار فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار. اللہ نے کئی بار کہا او کافرو، کافر کے مر گئے جہنم ملے گی. کئی بار دہرائی ہے، کئی بار دہرائی ہے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اور صبر کرنے والوں تمہیں اتنا اجر ملے گا اور حساب ہی کوئی نہیں، بغیر حساب ملے گا. یہ کئی بار اللہ نے باتیں دہرائی، کئی بار اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. اولئک هم راشدون اولئک هم المؤمنون حقا، میرے پاک پیغمبر کے صحابہ سارے سچے ہیں، سارے پکے ہیں، سارے راشد ہیں، سارے جنتی ہیں. میں سب پہ راضی ہو چکا ہوں کہ کئی بار اللہ نے فرمایا. اس نور پر وہ موجود ہے. اور یہ کتاب کے اندر تقشعر منہ جلود الذین یخشون، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ، دل دہل جاتے ہیں، اور ذات ایمان ان کے بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا تھوڑی جاسنا تاکہ تھوڑے نیند اثر کاٹو، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اللہ کی ہیبت سے، وقار سے، سٹیٹس سے جو خوف زدہ ہوتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یار اللہ کی نافرمانی کریں، یا رسول پاک کی نافرمانی کریں، یار ہم قرآن چھوڑ دیں، یا حدیث چھوڑ دیں، یا قرآن نہ پڑھیں، یا نماز نہ پڑھیں، یا پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کو تبادلہ کریں، معاذ اللہ، اور کام جاتے ہیں. پھر ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں چمڑے نرم ہو جاتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے. ان کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. کس طرح کے اثرات؟ ایک مثال سادی سی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی لونڈی سے تھوڑا سا غلطی ہوئی، غصہ آ گیا، مارنے ہاتھ اٹھایا. بی بی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی یہ بزرگا قرآن سناواں گا تو ٹھیک ہو جائے. اس بی بی نے پتہ کیا پڑھا؟ اللہ نے اہل ایمان کی صفتیں بیان فرمائی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، مومن لوگوں سے پی جان کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. جب یہ پڑھا نا تو ہاتھ تلے آ گئے. بی بی سمجھ گئی کہ قرآن نے کام بخا دیتا ہے. پھر آگے بڑھتی واللہ یحب المحسنین، اللہ کو احسان کرنے والوں سے پیار محبت بھی کرتا ہے. عمر فاروق فرمایا بی بی جب معاف بھی کر دیا آزاد بھی کر دیا، جب ہو جا کر. یہ اثرات ہیں. اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ چیز آئے. ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت. یہدی بہ من یشاء، جس کو میرا رب چاہتا ہے یہ پھر ہدایت نصیب ہوتی ہے. ومن یضلل اللہ، جس کے خلاف پھر اللہ گمراہی کا فیصلہ سنا دے. فما لہ من ہاد، پھر دنیا میں کوئی ہادی نہیں
جس پیر دے بڑے پیڑ نہ جاوے اس پیر نو کی کرنا ہو، تے جس ہادی کو نو ہدایت نہیں اس ہادی نو کی کرنا ہو، تے کاما دے بچڑے ہنس نہیں ہوندے پاویں موتی تو چوائیے ہو، تے کھارے کھو میٹھے نہیں ہوندے باہو پاویں سہ منا کھن پائیے ہو، تم میں تربوز نہیں ہوندے باہو پاویں توڑ مکے نہ جائیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ، کھوتے نو شام نو رس ویلے کھاؤ گے کھوتا ناراض ہو جائے گا، اس کی فطرت پھک کھانا ہے، حلوہ کھانا نہیں۔ تے شیر کو اگر کھلاؤ گے تو سلاد بنا گے بیٹے کی کھوانا کیا گوشت بوٹیاں کھواؤ، یہ فطر نے اللہ نے بنائی، تو تیرے میرے لیے اللہ نے فرمایا گوشت کھاؤ، بوٹی کھاؤ، سلاد کھاؤ، حلوہ کھاؤ، مار کھاؤ، فروٹ کھاؤ، شیر نہ کھاؤ بس۔ اللہ ہمیں توفیق دے اس بات کو سمجھے، یہ دہرانا ہے کہ پھر ترجمہ کرنا ہے؟ ترجمہ کرنا ہے کرائیے ہو یار ترجمہ، اللہ کا خوف کرو، پڑھ لیں گے۔